تو ہم قرآن پڑھنا نہیں بھولتے۔ اگر ہمارے اندر اللہ کا خوف ہوتا تو ہم رشوت نہیں کھاتے، اگر ہمارے اندر اللہ کا خوف ہوتا تو ہم گانے نہیں سنتے، اگر ہمارے اندر اللہ کا خوف ہوتا تو غیبت نہیں کرتے، اگر ہمارے اندر اللہ کا خوف ہوتا تو چغلی نہیں کرتے، اگر ہمارے اندر اللہ کا خوف ہوتا تو جھوٹ نہیں بولتے، اگر ہمارے اندر اللہ کا خوف ہوتا تو کسی غریب پر ظلم و تشدد نہیں کرتے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اس سے معلوم چلتا ہے کہ ہمارے اندر حقیقی معنوں میں اللہ رب العزت کا ڈر ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو حق تقاتی، جیسا کہ تمہیں اسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی زندگی کو اسلام کے طور طریقے پر گزارو، لیکن آج ہمارے اسلامی بھائی کو دیکھیں تو کسی کے چہرے پر داڑھی نہیں، تو کوئی پھٹا پینٹ پہن رہا، تو کوئی عجیب عجیب کے بال کٹوا رہا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مقدس میں اللہ کیا فرماتا ہے کہ مسلمان ہو کے ہی مرو، یعنی اسلام کے طور طریقے پر ہی زندگی کو گزارو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب ہم میں سے کوئی بیمار پڑ جاتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس سے کہتا ہے کہ تم یہ چیز مت کرنا، تم یہ چیز مت کرنا، تم یہ مت کھانا، تم وہ مت کھانا۔ تو آدمی اپنی زندگی بچانے کے لیے، اپنی صحت کو اچھا رکھنے کے لیے اس ڈاکٹر کی ہر بات مانتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب اللہ رب العزت آپ کو حکم دے رہا ہے کہ نماز پڑھو، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ آپ سے کہہ رہا قرآن پڑھو، کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ کہتا ہے جھوٹ مت بولو، جھوٹ کیوں بولتے؟ اللہ کہتا ہے غیبت مت کرو، چغلی مت کرو، بدکاری مت کرو، ظلم و تشدد مت کرو۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم ایک ڈاکٹر کی بات کو مان لیتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کی بات نہیں۔ یہ کیسی محبت ہے، کیسا خوف ہے ہمارے اندر اللہ رب العزت کا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کا حقیقی ڈر اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ رب العزت سے جن گناہوں کو کرنے سے منع فرما دیا اسے، اور اللہ رب العزت نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا اسی کو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی ایسے جو گناہ کرتے لیکن اسے احساس